بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے چند سال بعد دیگر ممالک و مذاہب کے سربراہان کے نام خطوط لکھے، جن میں سے 6 خطوط مشہور ہیں جو خسرو پرویز کسریٰ ایران کے بادشاہ، ہرکولس روم کے بادشاہ، نجاشی حبش کے بادشاہ، مکوکس اسکندریہ کے بادشاہ، حارث بن ابی شمر غسانی شام کے بادشاہ اور خوزا بن علی حنفی یمامہ کے بادشاہ کو بھیجے گئے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی جانب سے ایک خط 9 ہجری کو حجۃ الوداع سے پہلے نجران کے عیسائیوں کو بھی بھیجا گیا۔ ظہور اسلام سے پہلے پورا جزیرہ عرب بت پرست تھا، سوائے نجران کے جو عیسائی نشین علاقہ تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نجران کے عیسائیوں کو بھی ایک خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی گئی۔ عیسائیوں کا مذہبی رہنما ابو حارث آپ کے خط کو غور سے پڑھنے کے بعد مختلف علمی اور مذہبی شخصیات پر مشتمل کمیٹی تشکیل دیتا ہے۔ کمیٹی غور و خوض کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ نجران سے ایک وفد مدینہ بھیجا جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل قریب سے جانچ پڑتال کرے گا۔ نجران کا وفد پیغمبر اسلام سے گفتگو اور مذاکرے کے لیے مدینہ آتا ہے۔ جب پیغمبر اسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ فرمانے لگے، وہ خدا کے مخلوق اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت مریم کے بدن میں رکھا۔ میں آپ لوگوں کو توحید پرستی، ایک خدا کی عبادت اور اس کے احکامات کے سامنے تسلیم ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ عیسائی وفد جواب دیتا ہے کہ اگر اسلام کا مقصد ایک خدا پر ایمان ہے تو ہم اس سے قبل ایمان لا چکے ہیں اور اس کے احکام کی پیروی کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں اور آپ کے بعض اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ حقیقی اسلام نہیں لائے۔ ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن صلیب کی عبادت کرتے ہو، خوک کا گوشت کھانے سے پرہیز نہیں کرتے اور خدا کے لیے اولاد کے قائل ہو۔ نجران کا وفد کہتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی اور مٹی سے ایک پرندہ بنایا اور اسے پرواز کی طاقت عطا کی، یہ سب اعمال اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، جبکہ اس کی ماں حضرت مریم نے کسی کے ساتھ شادی کیے بغیر اسے پیدا کیا، یا تو وہ خود خدا ہے یا پھر خدا کا بیٹا۔ ہم سب تثلیث کے قائل ہیں، یعنی 3 خداؤں کے قائل ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ خدا نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ خدا نے کہا موجود ہو تو وہ فوراً وجود میں آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی اور فرمایا اگر باپ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو حضرت آدم اس منصب کے زیادہ لائق ہیں، کیونکہ ان کا نہ تو باپ ہے اور نہ ہی ماں۔ نجران کے وفد میں موجود عیسائی مذہبی پیشوا اور دانشمند اپنے سر کو کچھ دیر کے لیے جھکا لیتے ہیں، اس کے بعد کہنے لگے ہم آپ کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوئے، اب ہمارے پاس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہم مبالغہ کرتے ہیں اور خداوند سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے عذاب میں مبتلا ہو۔ اور اس وقت آیت مبالغہ نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتیں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اگلے دن صبح مدینے کے باہر صراء میں نجران کے عیسائی مذہبی پیشوا اور دانش مندوں کا وفد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ وہ اپنے اصحاب کے جمع غفیر کے ساتھ آئیں گے، جبکہ مسلمان بھی بڑی تعداد میں مدینے سے باہر مباہلہ کے منظر دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 4 افراد کے ساتھ مدینے کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور مخصوص انداز میں مباہلے کی جگہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے ایک بچے کی انگلیاں اور بائیں ہاتھ سے دوسرے بچے کی انگلیوں کو پکڑا ہوا ہے، جبکہ ان کے پیچھے صرف ایک مرد اور ایک عورت ہے۔ عیسائی اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہاں موجود مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون کون ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاچا زاد بھائی، داماد اور ان کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مقبول اور پسندیدہ شخص ہیں۔ یہ عورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے جو پیغمبر اسلام
اسلام کے لیے سب لوگوں سے زیادہ پیاری ہے، اور یہ دو بچے علی کے فرزند اور ان کے نواسے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے خدا کے حکم کی بائینہ تعمیل کرتے ہوئے جہاں اپنے بیٹوں کو لانے کا حکم ہوا، وہیں امام حسن اور حسین علیہ السلام کو لائے۔ جہاں اپنی عورتوں کو لانے کا حکم ہوا وہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لائے، اور جہاں اپنی جان کو لانے کا حکم ہوا وہاں حضرت علی علیہ السلام کو لائے۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی پیشوا اور دانشمند کانپنے لگے کہ پیغمبر اسلام اپنے بزرگوں اور اصحاب کی بجائے اپنے معصوم بچوں، بیٹی اور جانشین کے ساتھ مباہلے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام مباہلے کی جگہ پہنچنے کے بعد اپنی عبا کو کھولتے ہیں اور پانچوں افراد عبا کے نیچے جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حارثہ جو عیسائی وفد کا سربراہ تھا کہتا ہے کہ اس وقت مباہلہ کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، امکان ہے خدا کا عذاب ہم پر نازل ہو۔ وہ ایک پتھر کے اوپر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں 5 ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہاڑ زمین سے اکھڑ جائیں۔ مباہلہ کرنے کی صورت میں ہماری نابودی یقینی ہے، مباہلہ نہ کریں ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ لرزتے ہاتھوں اور کانپتے پاؤں کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، آپ کی جو بھی شرائط ہوں گی وہ ہمیں قبول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور مباہلے سے چشم پوشی کی۔